عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں میں بیان کروں گا کہ مغربی بنگال میں کس طرح سے ترنمول کانگریس اقتدار میں آئی تو بنگال کشمیر بن جائے گا کہہ کر کے ایک بی جے پی لیڈر نے تنازع پھیلانے کی کوشش کی ہے، وہیں عمر عبداللہ نے اس پر آبجیکشن کیا ہے۔ میں آپ کو نئی دہلی نظام الدین مرکز کھولنے کی عرضی پر کورٹ نے مرکز کو اور عام آدمی پارٹی سرکار کو کس طرح جواب مانگا ہے وہ بھی تفصیلات سناؤں گا۔ میں آپ کو ہمارے کشمیر میں سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ سیرت پروگرام، بلکہ اس کے تعاون سے منعقدہ وہاں کے مقامی ایک تنظیم کی جانب سے، ایک ادارے کی جانب سے اس کی تفصیلات کس طرح سے بڑے پیمانے پر یہ مقابلہ منعقد ہوا ہے میں وہ بتاؤں گا اور تصویریں بھی پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، یو اے ای نے شہزادی شیخہ لطیفہ کے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دینے کی وجہ سے بھی خبر سرخیوں میں پھیلی ہوئی ہے، تو ممبئی کی قرآن کی حافظہ سوہا معظم ارمار نے کس طرح سے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اور 2 گولڈ میڈل حاصل کیے، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں کشمیر میں، جہاں پر مولانا ابوالحسن علی ندوی ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ایک مقابلہ منعقد کیا گیا تھا کل ریاستی، اور یہ سیرت مقابلہ تھا اور اس میں لگ بھگ 3000 لوگوں نے اس مقابلے میں شرکت کرتے ہوئے آج ان کا مقابلہ منعقد کیا گیا، امتحان منعقد کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدھی بات فاؤنڈیشن بنگلور کے تعاون سے یہ مقابلہ منعقد کیا گیا ہے اور ہم نے کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طرح گھر گھر سیرت پہنچے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نوجوان نسل سمجھنے کی کوشش کرے اور گھر گھر یہ تعلیم پہنچے۔ یہ امسال جس کتاب کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بروز اتوار بتاریخ 21 رجب المرجب 1442 ہجری مطابق 7 مارچ 2021 بوقت صبح آج 10 بجے تا دوپہر 1 بجے تک پورے ریاست جموں کشمیر میں 40 سینٹروں میں تقریباً 3000 شرکاء نے شرکت کی اور اس امتحان میں شریک ہو کر کے جو کتابوں سے انہوں نے مطالعہ کیا، جو ان کو حاصل مطالعہ ہوا، اس کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ یہ منظر آپ پورے جموں کشمیر سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ان کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں سیدھی بات فاؤنڈیشن بھی اپنا کچھ حصہ پیش کرنے کی کوشش کیا اور آئندہ بھی کوشش کرے گا۔ اور یہ مقابلہ دراصل پہلا مقابلہ نہیں ہے ناظرین گرامی، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگلا مقابلہ اس کا دراصل جو اس وقت اس ایگزامز میں کامیاب ہوں گے ان طلباء کو انعامات دینے کی بھی ایک محفل سجے گی۔ انعامات دینے کی جو محفل سجے گی وہ اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگی اور اس وقت ہمارا دوسرا مقابلے کا بھی اعلان کیا جائے گا اور یہ بھی پورے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوگا، اور اس میں بھی اس وقت ہم لوگ رہبر انسانیت سراجم منیرہ جو کتاب ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی، ان کی 3 زبانوں میں جو اردو، ہندی اور انگلش کتاب ہے وہ کتابیں پیش کی جائیں گی اور اسی کتابوں کے حوالے سے سوالات بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس کی ساری ترتیبات انشاءاللہ تعالی 15 مارچ کے بعد یعنی 25 مارچ کے بعد پیش کرنے کی کوشش ہوگی، اس کا اعلان بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایجوکیشنل ٹرسٹ نے جو اس میں بالخصوص ہمارے مولانا طالب بشیر ندوی صاحب، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پوری محنتوں کے ساتھ یہ سینٹر، اس لیے کہ یہ زمینی سطح پر بہت کام کرتے ہیں۔ ہماری کوشش آئندہ یہ بھی ہوگی کہ اسی طرح کے مقابلے سیدھی بات فاؤنڈیشن کے تعاون سے اسی ٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی منعقد کریں، ان کے یہاں بھی اسلام کی حقیقت
تاریخی تصویر پیش کرنے کی اور سیرت کی ایک جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بھی ہمارے آئندہ کا لائحہ عمل ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہے اس طرح کے کام کرنے والوں کا آپ سہارا بنیں، پوری طرح سے ان کی پشت پناہی کریں۔ جموں کشمیر میں جتنے بھی احباب ہمیں دیکھتے ہیں، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، پوری طرح سے تعاون کرنے کی کوشش کریں، یہی ہمارا جو ہے آخرت میں ذخیرہ بنے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ممبئی اگلی خبر کی جانب، اور وہ ہے ایک نمایاں کامیابی کی۔ جی ہاں، اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ قرآن کی حافظہ سوہا معظم آرمار ہے، جنہوں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، 2 گولڈ میڈل سمیت 5 اعزاز حاصل کیے ہیں۔ جی ہاں، ممبئی کے معروف تعلیمی ادارے انجمن اسلام کے بیگم جمیلہ حاجی عبدالحق کالج آف ہوم سائنس کی طالبہ سوہا معظم آرمار نے BSc ہوم سائنس میں SNDT ویمنس یونیورسٹی میں اول مقام حاصل کیا۔ سوہا آرمار نے تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 گولڈ میڈل سمیت 5 ایوارڈ حاصل کیے۔ SNDT ویمنس یونیورسٹی میں سوہا کی کامیابی سے اہل خانہ اور کالج مینجمنٹ کافی خوش ہیں۔ سوہا معظم حافظ قرآن ہیں اور یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ممبئی یونیورسٹی کے فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن ٹیکنالوجی میں MSc میں داخلہ لیا۔ سوہا معظم آرمار کا ماننا ہے کہ آج کے زمانے میں لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول نہایت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ سوہا معظم نے ابتدائی تعلیم ممبئی کے ڈاکیارڈ روڈ پر واقع انٹرنیشنل انگلش اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس دوران سوہا معظم نے حافظ قرآن کا حفظ بھی شروع کر دیا۔ سوہا کا کہنا ہے کہ 6ٹھی جماعت میں انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا تھا۔ 10ویں جماعت میں 88% مارکس حاصل کیے، جبکہ 12ویں جماعت میں 77% مارکس حاصل کیے۔ اسکولی تعلیم کی حصولیابی کے دوران وہ مختلف مقابلوں میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ان کا تعلق کرناٹک کے ساحلی علاقے بھٹکل سے ہے، اور ان کے والد بڑے تاجر ہیں جو ممبئی میں ہی وہیں پر مقیم ہو گئے تجارت کے اعتبار سے، اور وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس موقع پر سیدھی بات ان کی نمایاں کامیابی پر تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم بھارت بھر سے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے مختلف میدان میں بالخصوص خواتین جب آتے ہیں تو اس کی خبروں کو صرف اور صرف دوسرے لوگوں کی جو ہے پشپناہی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسروں کو رہنما بننے کے لیے خبریں پیش کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی خدمت میں پوری طرح سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں سیدھی بات ادارے کی جانب سے۔ آئیے ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس خبر کی جس خبر نے آج بہت زیادہ سرخیاں بنائی۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں شباب پر ہیں اور سبھی لیڈران ایک دوسرے پر جم کر نشانہ سادھ رہے ہیں۔ اس درمیان BJP لیڈر نندی گرام سے امیدوار شوبھیندو ادھیکاری نے ہفتے کو ترنمول کانگریس اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر جم کر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ اگر TMC ریاست میں واپس اقتدار میں آ جاتی ہے تو بنگال کشمیر بن جائے گا۔ جیسے ہی بنگال کشمیر بن جائے کا ایک خبر سامنے آئی تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ BJP والے کشمیر کو کس لحاظ سے اپنی ذہن میں بٹھائے ہیں، کس طرح کی تصویر وہ پوری دنیا میں کشمیر کی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بنگال کو جو ہے کشمیر بننے کا مطلب آخر ان کے یہاں کیا ہے؟ ایک عوامی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے شوبھیندو ادھیکاری ایک ریاست کو جو ہندوستان کی دوسری ریاست ہے اس سے موازنہ کر کے کشمیر کی حالت زار کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یا کشمیر کی غلط تصویر پر ہندوستانیوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ اصل میں ان سے سوال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شیاما پرساد مکھرجی نہیں ہوتے تو یہ ملک بنگلہ دیش کی طرح اسلامی ملک ہو سکتا تھا، ہم سب لوگ بنگلہ دیش میں رہ رہے ہوتے۔ ممتا بنرجی کے کبھی خاص رہے شوبھیندو ادھیکاری الیکشن سے پہلے TMC چھوڑ کر BJP میں شامل ہو گئے تھے، اور یہ اسی پارٹی سے جس پارٹی سے نشان بنایا، اپنی شناخت بنائی، اب انہی کو جو ہے گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ پوری خبر کے بعد آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ترقیات کی بات نہیں کر رہی، مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے اس وقت جو حالات ہیں زمینی سطح پر، جو اقتصادی حالات ہیں ملک کے، یہ ساری چیزیں GST کی وجہ سے جو حالات ہے، بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان کس قدر پریشان ہے، جو جرائم کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، اس پر کوئی بھی BJP لیڈر بات کرنے کو تیار نہیں۔ وہ صرف کشمیر کے نام پر، ہندو مسلمان کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، بنگلہ دیش کے نام پر اور بیرونی اور اندرونی کے سطح کے نام پر جو یہ لوگ پوری طرح سے بنگال پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہاں کے مقامی لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ایک عام ناگرک کو جو ہندوستانی ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے ووٹ دینا ہوگا کہ آخر یہ کس طرح کی چال چلی جا رہی ہے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی، عمر عبداللہ نے شوبھیندو ادھیکاری پر نشانہ سادھ دیا ہے۔ ان کے بیان کو لے کر کے کہا مغربی بنگال کو کشمیر بننے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ یعنی عمر عبداللہ نے صاف طور پر جواب دیا کہ BJP کے لیڈروں کے مطابق دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد کشمیر جنت بن گیا ہے تو مغربی بنگال کو کشمیر بننے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنگالی لوگ کشمیر سے بہت محبت کرتے ہیں اور کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔
हैं। उमर अब्दुल्ला ने इतवार को एक ट्वीट में कहा कि लेकिन बीजेपी वालों के मुताबिक तो दफ़ा 370 की तनसीख के बाद कश्मीर जन्नत बन गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो मगरबी बंगाल को कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं, यानी जन्नत बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर टीएमसी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि बंगाल कश्मीर जैसा जन्नत बन जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है पूरी तरह से चिटकी लेने की कोशिश की है इस बयान पर। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ निज़ामुद्दीन की बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ दोबारा खोलने के लिए दायर अर्ज़ी पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकज़ और आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस को जुमा को 10 दिन का वक्त दिया है। तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले कई लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद 31 मार्च से निज़ामुद्दीन मरकज़ बंद है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि हुकाम की तरफ से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। उन्होंने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की। अदालत ने 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दायर अर्जी पर वजारत दाखिला, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने रियासती सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। मरकज़ की तरफ से पेश हुए वकील रजत नायर ने भी जवाब तलब करने के लिए थोड़ा और वक्त दिए जाने की गुजारिश की है। बोर्ड ने अपनी अर्जी में हुकाम को वफ़ के इहाते को मजहबी तकरीबात के लिए फराहम करने की ज़रूरत पर फिर से गौर करने की हिदायत देने की गुजारिश भी की है। बोर्ड की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील रमेश गुप्ता ने दलील दी है कि अनलॉक 1 के गाइडलाइन के तहत अलहदा इलाके के बाहर मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन मरकज़ अब भी बंद है, जो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मरकज़ में मस्जिद मरकज़ बंगला वाली, मदरसा कासिमुल उलूम और हॉस्टल है। उन्होंने दलील दी कि अगर कैंपस किसी मुजरिमाना जांच के तहत भी आता है तो भी उसे पहुँच से बाहर इलाके के तौर पर बंद रखना जाँच के अमल का एक पुराना तरीक़ा है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, निज़ामुद्दीन मरकज़ बंद होने के बाद से जाहिर सी बात है कि जो वहाँ डेली हज़ारों लोगों की आमद व रफ्त होती है तबलीग को लेकर कि वो सब बंद हो चुके हैं, बहुत सारे अमाल बंद हो चुके हैं। ऐसे हालत में जाहिर सी बात है कि जिसको पूरे आलम का मरकज़ कहा जाता है, उस मरकज़ के खोलने की अर्ज़ी जो पेश की गई है वो मजबूत दलाइल के साथ पेश की गई है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर कोर्ट में अपना जो है सफाई दे करके इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए यूएई की शहज़ादी शेखा लतीफ़ा एक मरतबा सुर्खियों में आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अभी तक शहज़ादी शेखा लतीफ़ा के ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं दिया है। वाज़ेह है कि बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से कहा था कि बरतानिया को मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शहज़ादी शेखा लतीफ़ा की ज़िंदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत को शहज़ादी शेखा लतीफ़ा के ज़िंदा होने के सबूत मांगे थे, जो अभी तक फराहम नहीं किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान रॉबर्ट कोलवाइल ने बताया, मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि यूएई ने अभी तक शेखा लतीफ़ा से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं दी है। गुज़िश्ता माह फरवरी में बीबीसी ने शहज़ादी शेखा लतीफ़ा की एक वीडियो नशर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वालिद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने क़ैद करके रखा हुआ है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के शहज़ादे हों या यूएई की शहज़ादियाँ हमेशा अपने अलग अलग चीज़ों को लेकर की सुर्खियों में छाए रहती हैं, और अक्सर ये होता है कि अपने आज़ादी और अलग तरह के ख़यालात रखने की वजह से यूरोपियन ममालिक भागने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस बीच में जो है वो धर लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ की बहुत सारी शहज़ादियों की दास्तानें भी हैं। फिर उसमें एक बुलंद नाम जो अहम तरीन है वो शेखा लतीफ़ा का है, जो वक्तन फ़वक्तन सुर्खियों में आती रहती हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी